نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. صدق الله العظيم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تعلیمات کو مانتے ہیں اور ہر قسم کے جرائم اور معصیات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے کامیابی کی خوشخبری ہے اور آخرت کے اندر بھی یہ کامیاب ہوں گے. یہ اللہ کا عدل فیصلہ ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نوع انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کا کام شروع کیا، ابتدا میں تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی رکھا، لیکن آہستہ آہستہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعوت کے عمل کو بڑھایا، اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو دعوت پر بلا کر ان تک یہ پیغام پہنچایا. اسی طرح کوئی صفا پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش کے قبائل اور خاندانوں کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ اللہ کا پیغام رکھا. رفتہ رفتہ جب حضور کی یہ دعوت عام ہوئی تو قریش کی اسی طرح مخالفت بڑھنے لگی. آپ کے مخالفین، خاص طور پر وہ جو بڑے بوڑھے جو اپنے اس آباء و اجداد کے دین پر بڑے ہی مضبوط اور راسخ تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور کی جماعت پر جو حضور پر ایمان لانے والی تھی ان پر عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا. قرآن مقدس نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ آپ کے مخالفین اپنی زبان سے بھی اپنے عمل سے بھی آپ کو پریشان کر رہے ہیں. آپ کو ان کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. غم زدہ نہ ہو. ولا يحزنك قولهم. گزشتہ آیت میں جو گزرا تھا کہ اللہ کے اولیاء کے لیے کوئی غم نہیں ہوتا. یاد رکھیں، میں نے کل اس بات کی وضاحت کی تھی کہ ایک غم ہوتا ہے طبی، دنیا میں طبی طور پر اپنے مقصد میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو ایک غم تو ہوتا ہے، یا دشمن مقابلے میں ایسا آ جائے کہ جس سے بچاؤ کی تدابیر کرنی پڑے اور اس کے لیے کچھ تگ و دو کرنی پڑے تو بظاہر خوف بھی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب سانپ کو دیکھا، لاٹھی کو جب زمین پہ ڈالا اور ایک بہت بڑا اژدھا بن گئی تو ان کے دل میں بھی ڈر پیدا ہوا کہ یہ تو بہت بڑا سانپ ہے. اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ اس پر ہاتھ ڈالیں، اس کو اپنے ہاتھ میں لیں تو اپنی اصلی حالت اور سابقہ حالت پر لوٹ آئیں گے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غم اور حزن آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے نواسے حضرت زینب کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، آپ کی گود میں انتقال ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ پریشان ہیں، غمزدہ ہیں۔ اسی طرح آپ کے صاحبزادے اپنے حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی غمزدہ ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا دل مغموم ہے لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو تبھی غم تو آتا ہے۔ اب کفار مخالفت کر رہے ہیں، طرح طرح کی حضور کے بارے میں الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ان کی باتوں سے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتیں آپ کو پریشان نہ کریں۔ جس غم کی نفی کی گئی ہے اولیاء اللہ پر، وہ غم اولا تو آخرت ہے کہ آخرت میں ان پر کسی قسم کا کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی ماضی پر پچھتاوا نہیں ہوگا، بلکہ وہ مسرور اور خوش ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں اپنا اچھا کردار ادا کیا۔ اور دوسرا، دنیا کا بھی خوف اور غم ایسا ان کو لاحق نہیں ہوتا کہ جس کے نتیجے میں وہ عمل سے رک جائے۔ بعض لوگوں پر کسی بات کا خوف اتنا غالب آتا ہے کہ ان کے عمل کی صلاحیتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، یا غم اتنا سوار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا نڈھال اور پریشان اور بیمار کر لیتے ہیں کہ ان سے کام ہی کوئی نہیں ہو پاتا۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، غم اس پر بھی آتا ہے لیکن وہ اس سے ایسا متاثر نہیں ہوتا، اس کے دل میں ایک درجے کا اطمینان اور سکون ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ان کو تکلیف بظاہر دنیا کی پہنچتی ہے لیکن دل میں اطمینان کی کیفیت موجود ہوتی ہے کہ میں یہ تکلیف بھی جس راستے میں اٹھا رہا ہوں یہ بھی میری ترقی اور کامیابی کا ذریعہ ہے، تو اس لیے اس پر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ تو فرمایا یہ جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، ان کی پریشانوں سے، ان کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عزت اور طاقت و قوت یہ تو سب اللہ کی ہے۔ اللہ سے بڑا طاقتور، اللہ سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ ان العزت للہ جمیعا۔ یہ آپ کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ عزتیں ساری اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وہ السمیع العلیم، وہ سب کی باتیں سننے والا ہے اور ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہ سب کی باتیں بھی سنتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یاد رکھو، آسمانوں میں جس قدر مخلوقات ہیں، زمین میں جس قدر رہنے والے انسان ہوں، دیگر مخلوقات ہوں، سب کا مالک کون ہے؟ سب کس کی فرما برداری کر رہے ہیں؟ سب کس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں؟ اللہ کے حکم کے۔ چاند، سورج، زمین، یہ لیل و نہار، یہ کائنات کی ہر چیز اسی کے حکم کی تابع۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، جو بھی ہستیاں آسمانوں میں ہیں، زمین میں ہیں، سبھی اللہ کی فرما برداری کرتی ہیں، سبھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اور اللہ کو چھوڑ کر جن شریکوں کی یہ عبادت کر رہے ہیں، جن کو یہ پکار رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ کس کی یہ اتباع کر رہے ہیں؟ یہ جو مشرکین ہیں، آسمان و زمین میں ہر مخلوق تو اللہ کی اتباع کر رہی ہے، اسی کے حکم کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ جنہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، یاد رکھو ان کے پاس کوئی حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے، کوئی عقل کی، یقین کی بات نہیں ہے، محض توہمات ہیں، تخیلات ہیں، محض اٹکل کی باتیں ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، یہ نہیں اتباع کر رہے مگر کس کی؟ یہ اتباع ظن کی کر رہے ہیں، کہ حقیقت کی اتباع نہیں کر رہے۔ ظن کہتے ہیں محض تخیلاتی باتیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے یہ مگر خرص سے کام لے رہے ہیں۔ خرص کہتے ہیں کہ انسان ایک اندازے سے بات کرے، اس کے پیچھے کوئی حقائق نہ ہو، محض ایک اندازہ لگانا کسی بات کا،
اب وہ ممکن ہے جس بات کا اس نے اندازہ لگایا وہ بسا اوقات واقعے کے مطابق بھی ہوتی ہے چیز اور بسا اوقات واقعے کے مطابق نہیں بھی ہوتی، لیکن اس نے ایک اندازہ لگایا۔ یاد رکھو دین اسلام اندازوں کی بات نہیں کرتا، اٹکل بچوں کی بات نہیں کرتا، وہ ٹھوس دلائل اور عقل کی بنیاد پر بات کرتا ہے۔ آج یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ عقل کے منافی ہے، یہ بہت بڑی غلطی اور گمراہی ہے۔ دین تو ایک ٹھوس بنیادوں پر بات کرتا ہے، عقل کی بنیاد پر بات کرتا ہے، محض تخیلاتی باتیں نہیں کرتا کہ اس کی کوئی محض توہماتی باتیں ہیں، محض خیالی باتیں ہیں۔ جی تو فرمایا خیالی باتیں تو یہ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل، اللہ جس ذات سمد کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے اس کو چھوڑ کر یہ دوسری طاقت اور قوتوں کے پیچھے دوڑ رہی ہیں، اس ذات کی قدرت، اس ذات کا اس کائنات کے اندر تدبر نظام وہ تو دیکھیں۔ اللہ وہ ذات ہے جعل لکم اللیل، جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون کرو، آرام کرو، اور والنہار مبصرا، اللہ وہ ذات ہے جس نے دن کو بنایا تاکہ تم اس میں دیکھو بھالو کام کاج کرو۔ ان میں سے جن کو تم خدا کا برابر ٹھہرا رہے ہو، ان کی اتباع کر رہے ہو، ان میں سے کون ہے جس نے کوئی اس کائنات میں اس طرح کی چیز بنائی ہو تو بتاؤ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو عقل و خرد کی بات سنتی ہے، جی جو توہمات کے پیچھے نہیں چلتی بلکہ حقیقت کو سمجھتی ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، ان مشرکین کی ایک اور گمراہی دیکھو، اللہ کی اولاد تجویز کر لی۔ جی اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا، اس سے بڑا کیا بہتان اور افتراء ہوگا کہ اللہ میاں کی اولاد ہے۔ بھائی دیکھو اولاد کی انسان کو خواہش ایک تو اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کمزور ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے اوپر ایسا وقت بھی آنا ہے کہ جب مجھے اولاد کا سہارا چاہیے ہوگا، جی میں بڑھاپے میں چلا جاؤں یا مالی طور پر یا اور کسی وجہ سے مشکلات میں پھنس جاؤں تو اولاد ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کا سہارا بنتی ہے۔ اس لیے اولاد کا وہ کیا ہوتا ہے، طالب ہوتا ہے، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو کم از کم میری نسل برقرار رہے، میرا نام بعد میں بھی زندہ رہے، لوگ مجھے یاد کرتے رہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں اس کا دادا پردادا تھا۔ انسان یہ بھی بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل، ہماری بات بعد میں بھی چلتی رہے۔ اللہ کو تو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل آنی ہو، پریشانی آنی ہو، کوئی کام ہو ایسا کہ جو اولاد کے بغیر نہ ہوتا ہو۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ هو الغنی، وہ تو غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ تو صمد ہے۔ جی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد اس ذات کو کہتے ہیں جس سے سب جڑے ہوئے ہوں، اپنی ضرورتیں اس سے پوری کر رہے ہوں اور اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو کہ اس کا کوئی کام کسی پر اٹکا ہوا ہے، وہ تو غنی ہے۔ اور باقی رہی یہ کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اولاد کیا آسمان و زمین کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کے حکم کے تابع نہ ہو، اس کی تخلیق نہ ہو، اس پر اس کی قدرت نہ ہو، اسی کے لیے جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، یہ جو تم بیہودہ بات کہہ رہے ہو اس کی کوئی تمہارے پاس دلیل ہے، کوئی عقل کی بات ہے تو وہ پیش کرو۔ ان عندکم من سلطان بہذا یا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ کے بارے میں وہ بات تم کہہ رہے ہو جس کا تمہیں خود ہی علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ محض ایسی کئی لوگ ہوتے ہیں واہیات پر، کوئی علم کی بات نہیں ہوتی، شعور کی بات نہیں ہوتی، اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، ضدی لوگ ہوتے ہیں، لیکن کوئی عقل کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر بات کریں ایسا نہیں ہے۔ ہمیں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کے لوگ بے شمار ملیں گے جو کسی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے، کسی جھوٹے لیڈر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بس اندھا معتقد ہے اس کا، چاہے اس کی خرابیاں
اس کے جرائم اتنی واضح کیوں نہ ہو، بس اس کی نظر میں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، کوئی دلیل کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر نہیں۔ یہی بات اللہ سمجھا رہی ہے کہ تم اللہ کی نسبت کسی کو اس کا شریک بنائے ہوئے ہو، کسی کو اس کی اولاد مانتے ہو، جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں، اس طرح دنیا میں مختلف قوموں نے مختلف نظریات گھڑے۔ قرآن کہہ رہا ہے کیا کوئی دلیل ہے اس کی جو تم کہہ رہے ہو، یا ایسے ہی اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے منسوخ کر رہے ہو اللہ کی طرف؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، اے پیغمبر فرما دیجئے جو اللہ پر جھوٹا افتراء کرے، جھوٹی بات بنا کر اللہ کی طرف منسوخ کرے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، لا یفلحون، ان کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں، عام آدمی پر جھوٹ بولنا وہ بھی درست نہیں ہے، تو کیا کوئی ایسی نسبت کریں اور اس کے اللہ کی طرف نسبت کریں جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ متاع فی الدنیا، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، دنیا میں یہ تھوڑا سا متاع ان کو ملا ہے، وقت ملا ہے، مزے کرنے جتنے کرنے ہیں، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم انہیں سخت ترین سزا کا مزہ چکھائیں گے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ یہ کیا کرتے تھے، اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ان کو بشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کی تعلیمات کو مانتے ہیں اور اللہ کے احکامات اور قوانین کی خلاف ورزی سے بچتے ہیں، ان کے لیے تو خوشخبری ہے، اور جو اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے فرمایا کہ ثم نذیقہم العذاب الشدید، ہم سخت ترین عبرتناک سزا انہیں دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بما کانوا یکفرون، بجائے وہ ماننے کے انکار کرتے تھے، اللہ کی تعلیمات کو جھٹلاتے تھے، ان کی دشمنی کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے یہاں اللہ تعالیٰ نے دلیل کا مطالبہ کیا، من عندکم بسلطان، ان عندکم من سلطان بہذا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جو تم باتیں کر رہے ہو، کہہ رہے ہو، تو وہ پیش کرو، عقلی دلیل، اور اس کے بعد نقلی دلیل خود قرآن مجید نے پیش کی ہے پہلی قوموں سے، کہ تاریخ سے بھی سبق سیکھو، جنہوں نے تمہاری طرح کا زندگی میں طریقہ اور روش اختیار کی ہے، تو ان قوموں کا کیا حشر ہوا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں ذکر کیا ہے، اسی طرح آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں قوم فرعون کا تذکرہ کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ قدر یہاں ذکر کی ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب